الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك وإنه على صراط مستقيم وقال تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام طاقوں میں سجایا جاتا ہوں طاقوں میں سجایا جاتا ہوں قرآن کی فریاد ہے۔ قرآن خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پر راضی غیروں کے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ یہ قرآن کی فریاد ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ سب سے پہلے عقیدت و محبت کے جذبات سے سرشار ہو کر، لبریز ہو کر، سرور کونین فخر دو جہاں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پاک کا نذرانہ بڑی عقیدت کے ساتھ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تھوڑا زور سے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ نبی کی محبت کا جذبہ ہر انسان کے دل میں ہونا چاہیے، یہ ایمان کامل ہونے کی علامت ہے، ایمان کا جز ہے۔ دعا اور التجا ہے بارگاہ عزدی میں کہ اللہ جل شانہ عم نوالہ مجھ ناچیز کو مختصر وقت میں صحیح بات صحیح طریقے سے صحیح نیت کے ساتھ کہنے،
بعد ازاں اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق ارزانی نصیب فرمائیں۔ آج کی رات یہ 27ویں شب ہے، لیلۃ القدر، جو 5 راتوں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ طاق راتوں میں، پہلے تو رمضان کے آخری عشرے میں اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو، تو 21، 23، 25، 27، 29، تو یہ 27ویں شب ہے اور بڑی اہمیت کے حامل رات ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ 27ویں شب کے بارے میں یقین ہے کہ اسی رات کے اندر اللہ نے لیلۃ القدر کو چھپا رکھا ہے، اسی لیے بڑی اہمیت کی حامل رات ہے۔ اس رات میں جاگنے کا معمول ہونا چاہیے، دعا کا معمول ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں نے تجربے آزمائے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے جو علامتیں اللہ کے رسول نے بتلائی تھی کہ اس رات کے اندر جو ہے سمندر کا پانی جو کھارا رہتا ہے تو میٹھا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اس رات کے اندر چاندنی ہوتی ہے، کھلم کھلا ہوتا ہے، اس رات میں کتے بھونکتے نہیں ہیں، اسی طریقے سے درخت سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے یہ سب علامتیں اس رات میں 27ویں شب میں پائی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید میں سورۃ القدر نام کی ایک سورت ہے، اس کے اندر قدر، لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس کے اندر 3 مرتبہ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کا تذکرہ فرمایا ہے، اور لیلۃ القدر کے اندر آپ اگر حرفوں کو گنیں گے، الفاظ کو گنیں گے تو 9 الفاظ ہوتے ہیں، لام یا لا تا، الف لام قاف دال را، تو یہ 9 لفظ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ القدر میں لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا ہے اور لیلۃ القدر میں 9 لفظ ہے۔ 3 کو 9 میں ضرب دیا جائے تو 27 کا عدد بن جاتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ 27ویں شب میں اس سے ایک لطیفہ بن جاتا ہے اور اس سے یہ بات محسوس کی جا سکتی ہے کہ اللہ خود یہ اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ لیلۃ القدر کو اللہ نے 27 میں چھپا کر رکھا ہے۔ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں اور پوری صورت میں 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا لفظ آیا ہے۔ 3 کو 9 میں ضرب دیا جائے تو 27 کا عدد بنتا ہے۔ تو یہ رات جو 5 راتوں میں یہ بات کہی ہے اس میں تلاش کرنا ہے، لیکن اکثر محدثین، مفسرین اور علماء فرماتے ہیں یہ 27ویں جو شب ہے اسی رات میں اللہ نے شب قدر کو رکھا ہے۔ تلاش تو سب میں کرنی ہے، جستجو تو سب راتوں میں کرنی ہے، اٹھنا تو سب راتوں میں ہے، لیکن خصوصاً یہ جو رات ہے 27ویں، اکثر علماء فرماتے ہیں کہ تجربتاً ہم نے دیکھا کہ اس رات میں وہ علامتیں ہم نے پائی۔ یہ بڑی مقدس رات ہے، بڑی محبوب رات ہے۔ اس رات کا درجہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل فرمایا ہے، قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن کی عظمت سمجھیے کہ قرآن کو اللہ نے اس رات میں کیا کیا ہے، اتارا ہے، نازل کیا ہے۔ علماء کہتے ہیں 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید نازل ہوا، 23 سال کے عرصے میں، لیکن شب قدر کے اندر صرف آغاز ہوا قرآن کے نزول کا، صرف آ کر گزرا اور چلا گیا۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے محلے سے ایک شخص عطر لگا کر، عنبر اور مشک لگا کر اور قیمتی عطر لگا کر چلے جاوے، آگے چلے جانے کے بعد آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے آپ کو اس کی عطر کی خوشبو محسوس ہو جائے، پوری گلی محلہ وہ کیا ہو جائے، معطر ہو جائے، تو یاد رکھیے وہ تو آدمی چلا گیا تو اس کا عطر کتنا خوشبودار ہوگا، کتنا مہکنے والا ہوگا اور
اتنی اس کے اندر خوشبو ہوگی، اس کا عطر اتنا خطرناک اور اتنا خوشبودار ہے کہ وہ تو اس گلی سے، اس محلے سے چلا گیا، اس کے چلے جانے کے بعد بھی گلی عطر سے مہک رہی ہے، تو عطر کتنا خوشبودار ہوگا۔ جانے کے بعد گلی مہک رہی ہے تو عطر کتنا خوشبودار ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں اس رات میں قرآن صرف گزرا ہے، تھوڑا سا نازل ہوا ہے، تھوڑا سا اترا ہے، پورا نہیں، صرف گزرا ہے اس رات سے۔ تو اس رات کو اللہ نے وہ وقار دی، وہ عزت دی، وہ اہمیت دی کہ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن صرف اس رات میں گزرا۔ قرآن کے گزرنے کی بنیاد پر، قرآن کے تھوڑے سے حصے کے نازل ہونے کی بنیاد پر اس رات کو ہم نے وہ مرتبہ دیا، وہ درجہ دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ صرف گزرا ہے، قرآن گزرا ہے، صرف گزرنے کی بنیاد پر رات کو اتنی اہمیت مل گئی، اتنا وقات مل گئی، تو خود قرآن کتنا مقدس ہوگا، خود اللہ کا کلام کتنا متبرک ہوگا، کتنا متبرک۔ صرف گزرا اس رات میں، تھوڑا سا نازل ہوا، تو اس رات کو یہ عزت ملی کہ اللہ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہاری عقل، تمہارا دماغ، تمہارا ذہن، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، تمہارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، تمہارے اندر سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ہم نے اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں ایسی چھم چھم اس رات میں برستی ہے کہ یہ رحمتوں کو تمہارا دماغ کیا نہیں کر سکتا ہے، وہ تمہارا دماغ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا ہے، تمہارے دماغ کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ تم اس کی رحمت کو پہچان سکو کہ اس رات میں کتنی رحمتیں ہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہارے دماغ میں آنے والا نہیں ہے، تمہارے ذہن میں آنے والا نہیں ہے۔ تمہارا دماغ محدود، عقل محدود، ذہن محدود، سوچ محدود، سب چیزیں محدود ہے، اور اس رات کی رحمتیں غیر محدود، برکتیں غیر محدود، لامتناہی، اتنی رحمتیں اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ کس بنیاد پر رکھی ہے؟ قرآن گزرا ہے کر کے رکھی ہے، تو قرآن کتنا مقدس ہوگا، قرآن کتنا متبرک ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ قرآن والی رات ہے۔ آج حافظ صاحب نے قرآن ختم کیا، 27ویں شب میں قرآن ختم ہوتا ہے۔ عجیب یہ اللہ کی نعمت ہے، عجیب اللہ کی نعمت ہے۔ ویسے تو اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ہر نعمت دوسری نعمت سے بڑی ہوئی ہے، ہر نعمت دوسری نعمت سے بڑی ہوئی ہے، لیکن قرآن مجید ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی نعمت ہے جس نعمت کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھ تاچھ کریں گے۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ اس نعمت کے بارے میں پوچھیں گے، اور یہ قرآن مجید بیک وقت نعمت بھی ہے، بیک وقت بشارت بھی ہے، بیک وقت رحمت بھی ہے، بیک وقت یہ قرآن مجید دستور حیات ہے، یہ بیک وقت یہ قرآن مجید قانون زندگی ہے، یہ اللہ کی معرفت بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کوئی معمولی کتاب ہے؟ قرآن کا مرتبہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، جگہ جگہ پر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، قرآن کی طرف ہماری توجہ مبذول فرمائے۔ قرآن کو اللہ نے قرآن مجید میں پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء میں اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ میری بات کو غور سے سننا، مجھے قرآن پر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ قرآن مجید کی اہمیت پر آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارا سماج، آج ہمارے گھر کے افراد
قرآن کی تعلیمات سے دور ہیں، قرآن کے پڑھنے سے دور ہیں، قرآن کے سمجھنے سے دور ہیں، گھر کے گھر ویران اور بنجر پڑے ہوئے ہیں، اور پورا سال چلا جاتا ہے، کوئی قرآن کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا کہا؟ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ کا مسئلہ آیا تو اٹھایا جاتا ہوں، قسم کا مسئلہ آیا تو اٹھایا جاتا ہوں، ہاں کچھ اور مسئلہ آیا تو اٹھایا جاتا ہوں، لیکن میری تلاوت نہیں، مجھے پڑھنا نہیں، مجھے سمجھنا نہیں، میرے بارے میں سوچنا نہیں۔ یہ کیا بے حرمتی ہے قرآن کے ساتھ؟ یہ کیا ناقدری ہے قرآن کے ساتھ؟ حالانکہ قرآن یہ صحیح راستہ بتانے والا ہے، قرآن صحیح راستہ بتانے والا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ان ھذا القرآن، یقیناً یہ قرآن، یہدی رہنمائی کرتا ہے، راستہ دکھلاتا ہے، للتی ہی اقوم، وہ راستہ دکھلاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہو۔ یہ قرآن وہ راستہ دکھلاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہو، ادھر ادھر کے راستے کی طرف نہیں لے جاتا ہے قرآن۔ اور سب سے زیادہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کون سا راستہ ہے؟ پارہ نمبر 7 سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ قرآن مجید یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم اس کی اتباع نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اللہ کہہ رہا ہے، پہلے تو کہا یہ قرآن سیدھا راستہ دکھلاتا ہے، سب سے زیادہ جو سیدھا راستہ ہے اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن تفسیر کر رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، وہ اللہ کے بندو، اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن میرا سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کہا قرآن میرا سیدھا راستہ ہے۔ آج ہمیں پتہ نہیں ہے سیدھا راستہ قرآن ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ 5 وقت کی نماز میں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، یہ جو فرائض ہے تقریباً 17 رکعتیں ہوتی ہیں۔ فجر، ظہر، فجر میں 2 رکعت، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3 اور عشاء میں 4، کل کتنے ہو گئی؟ 17 رکعتیں ہو گئی۔ 17 رکعت میں یہ اللہ سے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ ارے سیدھا راستہ کون سا ہے تجھے پتہ ہونا چاہیے نا، تو سچے دل کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ تو یہ بات کہہ رہا ہے، نماز میں رو رو کر اللہ سے کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے سیدھا راستہ بتلا، سیدھا راستہ بتلا۔ تو سیدھا راستہ کون سا ہے وہ پتہ ہونا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے سیدھا راستہ تو قرآن میں اللہ نے رکھا ہے۔ اگر میں آپ کو یوں پوچھوں، اللہ معاف فرمائے، کتنے ایسے حضرات ہیں جنہوں نے قرآن کو، یہ رمضان کا مہینہ ہے تو قرآن کو دیکھا ہے، اور قرآن کو کبھی کبھار ہاتھ میں بھی لیا ہے، رمضان کی مبارک ساعتیں ہیں، لیکن 11 مہینے قرآن سے کوسوں دور ہے ہمارا معاشرہ۔ رمضان ٹو رمضان قرآن کھلتا ہے اور کہا جاتا ہے گھر کے اندر لعنتیں ہیں، گھر کے اندر بے برکتی ہے، گھر کے اندر کسی نے کچھ کرایا ہوا ہے، گھر کے اندر جادو ہے، گھر کے اندر تعویذ ہے، گھر کے اندر لعنت ہو رہی ہے، گھر میں کسی کے ساتھ کسی کا نہیں جم رہا ہے، ڈپریشن کے شکار ہے، اور گھر کے اندر چکر لگا ہوا ہے۔ او اللہ کے بندے، تیرے گھر میں اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ قرآن ہے،
جزدان میں ہے، طاق میں ہے، اس پر دھول لگی ہوئی ہے، وہ چیخ چیخ کر اللہ سے کہہ رہا ہے اے اللہ مجھ پر دھول لگی ہوئی ہے، یہ گھر کی مستورات، یہ گھر کے مرد حضرات، یہ گھر کے بچے مجھے پڑھتے نہیں ہیں، مجھے دیکھتے نہیں ہیں، مجھے کھولتے نہیں ہیں، اے اللہ تو ان گھر والوں پر لعنت برسا، ان گھر والوں کے اندر پریشانی ہو، یہ گھر والے مصیبت میں پڑ جائے۔ اللہ کے بندے، پوری دنیا کے علماء، پورے دنیا کے قطب ابدال، پورے دنیا کے معزز علماء سب مل کر ایک بڑا سا تعویذ بنائے اور تجھے دے دے، تیرے گھر میں تو لٹکائے۔ اللہ کی قسم قرآن بد دعا کرتا ہے، یہ تمام علماء کا تعویذ کچھ کام نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کا کلام بد دعا کر رہا ہے تیرے لیے۔ اللہ کا کلام بد دعا کر رہا ہے۔ کون سا تعویذ کام دے گا اور کون سا پانی کام میں دے گا؟ زمزم کے ڈبے بھر کر گھر میں رکھ دیے جائے، کعبے کے غلاف گھر میں رکھ دیے جائے اور تمام چیزیں ہو، اللہ کی قسم گھر میں رونقیں اور گھر میں محبتیں اور گھر کا جھگڑا ختم نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ گھر کے اندر قرآن ہے اور قرآن بد دعا کرتا ہے۔ القرآن حجۃ لک و علیک، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ قرآن قیامت کے دن اللہ کے سامنے ان کچھ لوگوں کی سفارش کرے گا اور کچھ لوگوں کے بارے میں شکوہ کرے گا۔ جب اللہ کے سامنے قیامت میں وہ شکوہ کرے گا، اللہ میں ان کے گھر میں تھا، قیامت میں بھی شکوہ کرے گا، دنیا میں بد دعا کرتا ہے، قیامت میں شکوہ کرے گا اے اللہ میں ان کے گھر میں تھا لیکن انہوں نے مجھے آباد نہیں کیا تلاوت کر کے، آج تو ان کے بارے میں جہنم کا فیصلہ فرما۔ ہم کیا کریں گے؟ قرآن سے دوری ہوتی جا رہی ہے، قرآن پڑھنے سے ہمارا معاشرہ دور ہوتا جا رہا ہے، اور یوں کہا جا رہا ہے کہ قرآن کس کو آتا ہے، قرآن کون پڑھتا ہے؟ دیکھیں گے اللہ کے بندے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا خط ہے، یہ اللہ نے بھیجا ہے میرے نام، ہر مسلمان بندے کے نام قرآن خط ہے، پیغام ہے، اللہ کی طرف سے لیٹر آیا ہوا ہے۔ اگر میرے نام پرائم منسٹر کا لیٹر آ جائے، سی ایم کا لیٹر آ جائے، پی ایم کا لیٹر آ جائے اور وہ انگلش میں ہو اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو مجھے اس وقت تک چین کی نیند نہیں آئے گی، میں نہ کھانا کھاؤں گا، نہ پانی پیوں گا اور نہ میرا کوئی کام چین سے ہوگا اس وقت تک، جب تک کہ میں کسی ماہر انگلش کے ماہر سے ملوں اور اس کے پاس جا کر کہوں بھائی صاحب یہ تو پی ایم کا لیٹر ہے، سی ایم کا لیٹر ہے، میرے نام آیا ہے، مجھے انگلش نہیں آتی ہے، اس کا میننگ نہیں آتا ہے، اس کا ترجمہ نہیں آتا ہے، کیا کہتا ہے سی ایم اور پی ایم میرے بارے میں، ذرا بتلا تو صحیح تاکہ میں چین سے کھاؤں، تاکہ میں چین سے سوں، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، بتاؤ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور اللہ کے بندو، سی ایم اور پی ایم کا خط آنے کے بعد جب تک سمجھ میں نہیں آتا ہے، نیند نہیں آتی ہے، اللہ کی قسم یہ قرآن اللہ کا خط ہے، ہر مسلمان عورت کے نام، ہر مسلمان مرد کے نام، اس کو بھی اس وقت تک چین نہیں آنا چاہیے، اس وقت تک اس کو نیند نہیں آنی چاہیے کہ میرے اللہ نے قرآن میں میرے بارے میں کیا پیغام بھیجا ہے، کیا لیٹر بھیجا ہے، کیا ہدایت کا پیغام بھیجا ہے، میرا اللہ قرآن میں میرے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے انسان کو۔ یہ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ کا خط ہے، کریموں کے کریم کا خط ہے، یہ آقا بہت بڑے دربار سے خط آیا ہے اللہ کا، لیکن کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کے پاس وقت نہیں ہے، اور یہ قرآن سے دوری ہوتی جا رہی ہے۔ پڑھنا یہ تو آج ہمارے معاشرے سے چلا گیا۔ یہ قرآن مجید کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی اور اللہ نے یہ کہا
کہ اگر تمہیں سیدھے راستے پر چلنا ہے، صحیح طریقے پر چلنا ہے، اور سیدھا راستہ اگر تمہیں اختیار کرنا ہے تو قرآن مجید پر عمل کرنا ہوگا، قرآن مجید کو سامنے رکھنا ہوگا، قرآن مجید کی پیروی کرنی ہوگی۔ اگر قرآن مجید کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی باتوں میں آ کر، ادھر ادھر کی چیزوں میں آ کر اگر تم لگ جاؤ گے تو راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ میرا نبی بڑا معلم تھا، بڑا پیغمبر تھا، ایسا معلم، ایسا معلم، ایسا اللہ قربان جاؤ میرے نبی کی تعلیم پر، قربان جاؤ، سلام کرتا ہوں میں میرے نبی کو۔ کیسی تعلیم تھی! ہاں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت سے، باپ کو اپنے بچے سے اتنی محبت نہیں ہو سکتی ہے، بچے کو اپنے باپ سے اتنی محبت نہیں ہو سکتی ہے جتنی اللہ کے رسول کو اپنی امت کے ایک ایک فرد سے اتنی محبت تھی۔ ایسا معلم، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ ہم جا رہے ہیں، جاتے جاتے ایک ریت کا تودا آیا، ریت کا ٹیلا آیا، اللہ کے رسول نے ہاتھ سے ریت کو ہموار کیا۔ ہاں ہموار کرنے کے بعد کیا معلم ہیں، کیا ٹیچر ہیں، کیا سر ہیں، کیا استاذ ہیں، کسی بلیک بورڈ کی ضرورت نہیں، کسی وائٹ بورڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے بلیک بورڈ جو ہے صفحہ ہستی کو بنایا، وائٹ بورڈ صفحہ ہستی کو بنایا۔ نبی کے پاس کاغذ نہیں، نبی کے پاس بلیک بورڈ نہیں، نبی کے پاس وائٹ بورڈ نہیں، لیکن امت کو تعلیم دینی ہے، امت کو سکھلانا ہے سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اللہ کے رسول نے ریت پر ایسا ہاتھ مارا، اس کو ہموار کیا، اور خط لنا رسول اللہ خطن، صحابہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود، اللہ کے رسول نے ایک ایسا خط کھینچا، سیدھا خط کھینچا، اور سیدھا خط کھینچنے کے بعد وہ خطن عن یمینہ وہ خطن عن شمالہ، ایسا ریت پر پہلا ایسا سیدھی لکیر کھینچی، اور اس کے بعد تھوڑا ادھر سے چھوٹی چھوٹی لکیریں، ادھر سے چھوٹی چھوٹی لکیریں، دائیں طرف سے پھر بائیں طرف سے چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم حیران ہوئے اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے ہیں، کس پر سکھا رہے ہیں اللہ کے رسول؟ ریت کے تودے پر، ریت کے ٹیلے پر امت کو سبق سکھلا رہے ہیں۔ یہ ہمارا نبی ہے، نبی کی محبت دیکھیے، اللہ کے رسول نے یہ کیا اور کہا صحابہ یہ جو لکیر ہیں، او میرے صحابہ جو سیدھی لکیر ہیں، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سیدھا راستہ جو جا رہا ہے یہ قرآن کا راستہ ہے۔ اگر تم قرآن پڑھو گے، قرآن پر عمل کرو گے، قرآن کی اتباع کرو گے، قرآن میں تدبر کرو گے، قرآن کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو یہ سیدھے راستے سے تم جنت کی طرف جاؤ گے۔ لیکن کہا جو میں نے دائیں طرف چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی، بائیں طرف چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی، فرمایا یہ جو ہے گمراہی کے راستے ہیں، اگر سیدھے راستے پر نہیں گئے تو شیطان جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں پر تم کو ڈالے گا اور وہ جہنم میں لے جائے گا۔ کیا سمجھایا اللہ کے رسول نے امت کو، کیا محبت تھی اللہ کے رسول کی امت سے، یہ سمجھایا اللہ کے رسول نے قرآن کا راستہ۔ اللہ کرے ہمارے نوجوانوں میں، بوڑھوں میں، سب میں اور بچوں میں یہ قرآن کی تعلیم عام ہو جائے، قرآن پڑھنے والے ہم بن جائے۔ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کی اور آدم علیہ السلام کے سامنے بے حرمتی کی اور اپنی عقلی گھوڑے دوڑائیں، اور عقل کے اس وقت کے جو اس کی ذہن میں باتیں آ رہی تھی وہ کہی، اور اللہ کے سامنے یہ کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ میرے نوجوانوں غور سے سنو کیا کہا اس نے۔ وہ شیطان کہتا ہے کہ یہ جو آدم پیدا کیا گیا ہے، آدم تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، آگ اوپر رہتی ہے، مٹی نیچے رہتی ہے، تو مٹی کو چاہیے کہ وہ آگ کو سجدہ کرے، آگ بڑی ہوتی ہے، آگ میں حرارت
مہارت ہوتی ہے تو اس نے اپنی عقلی گھوڑے دوڑائے، اللہ کے سامنے اللہ کی عدالت میں اللہ کے قانون کو ماننے سے انکار کیا۔ اللہ نے کہا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، بس سجدہ کرنا چاہیے، اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا چاہیے۔ لیکن جب عقل کے گھوڑے دوڑائیں اور اللہ کی بات کے سامنے، اسی طرح آج معاشرے میں بہت سارے لوگ دین کے مسائل میں اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، اپنے ذہن میں یہ کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، شریعت کے اس حکم میں کیا مصلحت ہے، شریعت کے اس معاملے میں کیا حکم ہے، کیا حکمت ہے۔ ارے اللہ کے بندے، حکمت مصلحت تیرے عقل میں نہیں آ سکتی ہے، بس اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، وہ سب سے آگے ہے، اس کے بعد کوئی حکمت نہیں، کوئی مصلحت نہیں۔ اگر حکمت مصلحت سمجھ میں نہ آوے، بس میرا دل یہ گواہی دے، اللہ نے کہا ہے یہ سب سے بڑی حکمت ہے، اس کے آگے کوئی اور حکمت نہیں ہے۔ شیطان نے کہا کہ مجھے آگ سے بنایا گیا اور اس کو تو اللہ نے کہا نکل جا، فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ۔ میں نے بہت غور کیا، آج امت مسلمہ جو قرآن سے دور ہے، میرے نوجوانوں درود شریف پڑھ لو، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو، تھوڑا سا آگے آ جاؤ، قریب بیٹھیں گے، وقت انشاءاللہ بہت کم لیا جائے گا۔ اب ایک دو باتیں کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ تو میں نے بہت غور کیا کہ امت مسلمہ قرآن سے دور کیسے ہے، قرآن سے تنزلی اور قرآن سے دوری اور قرآن پڑھنے کے اندر رکاوٹیں کیسی بن رہی ہے، کیا وجوہات ہیں اس کی۔ تو میں نے جب غور کیا تو یہ واقعے پر، اس نتیجے پر ہم پہنچے کہ جب اللہ رب العزت نے شیطان کو کہا تو نے اپنے عقلی گھوڑے دوڑائے اور میری بات کو ماننے سے انکار کیا، فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا یہاں سے، میرے بارگاہ سے نکل جا، راندہ درگاہ ہو جا، مردود ہو جا، انک رجیم، تم ملعون ہے، نکل جا یہاں سے۔ اب عقلی گھوڑے دوڑانے والے کو اسی طریقے سے بات کی جاتی ہے، اللہ کے سامنے کیا عقلی گھوڑے دوڑانے کی بات تھی۔ لیکن اس کنڈیشن میں، اس پوزیشن میں شیطان نے کیا کہا، اللہ سے ایک دعا مانگی۔ اب دیکھو دعا کتنی بڑی چیز ہے۔ شیطان نے جب اللہ اس کو اپنی دربار سے نکال رہا ہے، اپنی دربار سے کیا کر رہا ہے، دھتکار رہا ہے، نکال رہا ہے اور کہہ رہا ہے تو نکل جا یہاں سے، بھاگ جا، اللہ جلال میں ہے، اللہ کی صفت قہاریت وجود میں آئی ہوئی ہے، صفت جلال وجود میں آئی ہوئی ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ کہا نکل جا، اللہ غصے میں ہے۔ اس کے باوجود شیطان نے دعا کی، وہ کہتا ہے رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے، دعا کر رہا ہے۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے میرے بھائیوں، ایسے مردود ملعون کی دعا اللہ نے قبول کی۔ اس نے کیا دعا کی، اللہ میں تو جا رہا ہوں لیکن دعا کرتا ہوں کہ قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے، میرے عمر میں برکت دے، اور اس کے لیے اور مجھے تیرے بندوں کو بہکانے کے لیے موقع عطا فرما اور مہلت دے۔ اللہ نے کہا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، نکل جا، تیری دعا قبول، تجھے مہلت دی گئی۔ اللہ نے دعا قبول کی اس کی۔ پھر کیا کہتا ہے، ڈٹائی کے ساتھ کہتا ہے، میں نے یہ سوچا کہ امت مسلمہ قرآن سے کیوں دور ہے، ہمارا معاشرہ قرآن سے کیوں دور ہے۔ جاتے جاتے جب اس کو مہلت دی گئی، اللہ نے دعا قبول کی کہ قیامت تک کے لیے تجھے مہلت، اس وقت وہ جذبات میں آ کر سینہ ٹھوک کر ڈٹائی کے ساتھ کہتا ہے قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اللہ تیری عزت کی قسم، تیری جلال کی قسم۔ نالائق نے قسم بھی بہت اونچی کھائی اور کہتا ہے تیرے سب بندوں کو گمراہ کر کے رہوں گا، تیری قسم کھاتا ہوں۔ اور آگے کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں ان کے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ میں نے آپ سے کہا نا، ہم اہدنا الصراط المستقیم پانچوں نماز میں 17 رکعتوں میں مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما۔ اور سیدھا راستہ کیا ہے، قرآن مجید، قرآن مجید ہے نا، میں نے کہا نا قرآن مجید ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہ قرآن مجید سیدھا راستہ ہے۔ اور شیطان نکلتے وقت کیا قسم لے رہا ہے، میں جب بیٹھوں گا تیرے بندوں کے راستے میں تو تیرے راستوں میں، نبی نے جو سیدھی لکیر بنائی تھی نا، وہ سیدھی لکیر کے سامنے جا کے بیٹھوں گا،
مطلب قرآن کے قریب کسی کو آنے نہیں دوں گا، قرآن کی تعلیمات کے قریب کسی کو آنے نہیں دوں گا، اور اسی طریقے سے قرآن کسی کو سمجھنے نہیں دوں گا، قرآن میں تدبر نہیں کرنے دوں گا، قرآن کی مفاہیم سمجھنے نہیں دوں گا۔ بالکل وہ سیدھی لکیر کے سامنے، سیدھے راستے کے سامنے، قرآن کے درمیان میں اور تیرے بندوں کے درمیان میں بیچ میں آڑ بن جاؤں گا، مضبوط آہینی حصار بن جاؤں گا، دیوار بن جاؤں گا، تیرے بندوں کو قرآن کے قریب نہیں آنے دوں گا، تیری قسم کھاتا ہوں میں۔ اب یہ وہ پورا کر رہا ہے، شیطان اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے، لیکن ہم نے اللہ سے وعدہ کیا، ہم پورا نہیں کر رہے۔ چھوٹی چھوٹی لکیروں میں تو لگا دیا اس نے، یہ مسلک وہ مسلک، یہ باتیں وہ باتیں، وہ فرقہ یہ فرقہ، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، اس کی باتیں۔ انہوں نے کہا سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، قرآن کے قریب کوئی نہیں جائے اور چھوٹے چھوٹے لکیروں میں الجھ کر ان کی انرجی ختم ہو جائے، یہ یہیں پر مر جائے، لیکن قرآن کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ تو وہ اپنے وعدے پر اتنا پکا ہے جو اس نے قسم کھائی کہ وہ امت مسلمہ کو قرآن سے دور کرتا ہوا جا رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ آج میرے بھائیو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن سے قریب آ جائے، قرآن کو اپنے سینے سے لگائے، قرآن کو اپنے سر پر رکھے۔ قرآن لوگ کہتے ہیں، مولانا اشہد رشیدی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے، میں کلکتہ کے ایک پروگرام میں تھا، پروگرام سے نکلا تو ایک بزرگ تھے، ان کی 70 سال کی عمر تھی، بیچارے بہت پریشان تھے۔ مجھے گاڑی روک کر، بہت سارے لوگ تھے، گاڑی روک کر کہا حضرت 2 منٹ میرے گھر پر آئے، میں بہت پریشان ہوں۔ حضرت تو سید خاندان کے، ان کا دل بڑا نرم، وہ گئے گھر کے اندر، کہا میں رزق کے اعتبار سے بہت پریشان ہوں۔ تو حضرت نے کہا دیکھو فلاں قرآن کی ایک سورت ہے، اس سورت کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ تو اس نے کیا کہا، حضرت مجھے قرآن نہیں آتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں پوری زندگی میں سب سے بڑا جھٹکا اگر مجھے کبھی لگا، سب سے بڑی مجھے اگر تکلیف ہو گئی، سب سے بڑا اگر مجھے افسوس ہوا، تو اس بابا کی اور اس آدمی کی اور اس بزرگ کی وہ بات سن کر کہتا ہے حضرت مجھے رزق چاہیے۔ حضرت نے کہا فلاں قرآن کی سورت پڑھو، وہ کہتا ہے حضرت مجھے قرآن نہیں آتا ہے۔ اللہ کے بندے، پیپر پڑھنا آسان ہے، صبح ہوتی ہے، میرا دن پیپر سے شروع ہوتا ہے، اخبار سے شروع ہوتا ہے، اور کہتا ہے جس دن میں نیوز نہیں دیکھتا ہوں، جس دن میں پیپر نہیں پڑھتا ہوں، جس دن میں صبح اخبار نہیں پڑھتا ہوں، میرا دل نہیں لگتا ہے، میں بے چین ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں۔ او اللہ کے بندے، یہ جو خبر ہے، یہ جو پیپر ہے، یہ تو پہلی پرانی خبریں بتلاتا ہے، اور میرا قرآن تو قیامت تک کی خبریں بتلاتا ہے۔ قیامت تک کی ایک ایک چیز میرا قرآن بتلاتا ہے، تو اس کو پڑھتا نہیں۔ پہلے ہمارے معاشرے میں، مسلم سماج میں، مسلم محلوں میں فجر کے بعد گھومنا ہوتا تھا، گھر میں یاسین شریف کی آوازیں آیا کرتی تھی، صبح سویرے گھر کے باہر آیت الکرسی پڑھا جاتا تھا، باہر محلے میں چلنے والے کو ایک سہانا ماحول ملتا تھا۔ لیکن آج مسلم محلوں میں نکلنے کے بعد ایک سناٹا ماحول معلوم ہوتا ہے۔ وہ کیا قرآن پڑھے گا؟ کئی سالوں سے سورج نکلنے سے پہلے کا وقت بھی اس نے نہیں دیکھا ہے، وہ کیا قرآن پڑے گا؟ اللہ معاف فرمائے۔ اس لیے میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہوں گا کہ قرآن پر فوکس کیجئے، نہیں آتا ہے آپ طلب بتائیے، تڑپ بتائیے، فکر کیجئے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں لکھا ہے، میں ہر جگہ پر یہ واقعہ بیان کرتا ہوں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں ہمیں قرآن نہیں آتا ہے۔ ایک آقا تھا اور اس کا ایک غلام تھا، آقا روزانہ قرآن پڑھتا تھا، روزانہ قرآن پڑھتا تھا بازو کے روم میں، اور یہ غلام تھا، اس کو قرآن نہیں آتا تھا، وہ بیچارہ انگوٹھا چھاپ تھا، اس کو کوئی چیز قرآن کی نہیں آتی تھی۔ لیکن جیسے ہی آقا قرآن لے کر بیٹھتا اور قرآن پڑھتا رہتا تو یہ غلام وضو کرتا، اچھی طریقے سے صفائی حاصل کرتا اور دوسرے روم میں بیٹھ جاتا، اس پر عطر لگاتا، اس پر خوشبو لگاتا، اور لگانے کے بعد قرآن لیتا، پہلا صفحہ کھولتا اور کہتا اللہ اللہ میری عمر بہت ہو گئی، میری عمر ہو گئی، مجھے اب کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں ہے، آس پاس کا علاقہ ایسا نہیں ہے، لیکن مجھے تیرے قرآن سے محبت ہے، مجھے تیرے کلام سے محبت ہے، مجھے تیرے کلام کے حروف سے محبت ہے، مجھے
آتا جاتا کچھ نہیں ہے، لیکن میں نے تیرا کلام لیا ہے، اس پر عطر لگایا ہوں، اور وہ پہلا صفحہ کھولتا اور پہلی لکیر پر ایسی انگلی پھیرتا اور کہتا اللہ تو نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے، تو نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے، تو نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے۔ اسی طرح انگلی پھیرتا جاتا، پہلا پارہ مکمل ہوا، دوسرا پارہ مکمل ہوا، چند دنوں کے بعد محدثین نے لکھا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور یہ آقا اس کو خواب میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے ارے بھائی تو جنت میں گھوم رہا ہے، ارے تیری تو مغفرت ہو گئی ہے، تو ایک غلام تھا، کس بنیاد پر تیری مغفرت ہو گئی؟ تو اس نے کہا اللہ نے مجھے قبر میں جانے کے بعد یہ بات کہی، اے میرے بندے تجھے قرآن نہیں آتا تھا، تجھے پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن تو نے دنیا میں رہتے ہوئے میرے قرآن کے ساتھ عزت کی، میرے قرآن کا احترام کیا اور میرے قرآن کو چوما، میرے قرآن پر اپنی انگلیاں پھیری، تو نے میرے قرآن کی عزت کی، احترام کیا، روزانہ ہاتھ میں لیا اور اس کو چوما، مجھے غیرت آتی ہے کہ میں تجھے عذاب دوں، چل میں نے تیرے بارے میں مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ یہ اللہ کی غیرت ہے۔ ہم صرف یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، نہیں آتا ہے، لے کر بیٹھنا پڑے گا، چومنا پڑے گا، اس کو دیکھنا پڑے گا، دیکھنا بھی ثواب ہے اس کو۔ اس لیے قرآن کی طرف ہماری توجہ، گھر میں نحوست ہے، گھر کے مسائل ہے تو یاد رکھیے اس گھر کے اندر اللہ کی طرف سے لعنتیں اترتی ہے جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے تمام ساتھی یہ تہیہ کرے، انشاءاللہ ہم روزانہ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ابھی جو تراویح کے اندر قرآن پڑھا گیا، آپ نے دیکھا کہ قرآن پڑھنے کے بعد والناس کے بعد پھر امام صاحب نے کیا کیا؟ پہلا پارہ شروع کیا۔ کیا کیا؟ پہلا پارہ شروع کیا اور ایک رکوع انہوں نے پڑھ لیا۔ کیا کیا؟ والناس پر تو ختم ہو جاتا ہے نا، تو وہیں پر رکنا چاہیے، لیکن پھر سے انہوں نے شروع کیا اور پہلے پارے کا ایک رکوع مکمل کیا۔ تو یہ ایک حدیث کی تعمیل میں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن مجید کو ایسا پڑھو حالن مرتحلن، جیسے کوئی آدمی لمبا سفر طے کر کے کسی جگہ پر اتر جائے۔ میری بات یاد رکھو، اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید کو ایسا پڑھو جیسے کوئی آدمی لمبا سفر طے کر کے کسی جگہ پر اترے اور اترتے کے ساتھ فوراً دوسرا لمبا سفر شروع کر دے۔ کیا کہا؟ کوئی آدمی لمبا سفر طے کر کے کسی جگہ پر رک جاوے، بہت لمبے سفر سے آیا، لمبے سفر سے، اور کچھ دیر ٹھہرا اور ٹھہرنے کے بعد فوراً اس نے ایک لمبا سفر شروع کیا۔ تو والناس پر پہلے قرآن مجید کا ایک سفر مکمل ہوا، اب وہاں تھوڑا ٹھہرے تو اللہ کے رسول کے حدیث کی تعمیل میں فوراً امام صاحب نے پہلے پارے کا ایک رکوع پڑھ کر قرآن مجید کا دوسرا سفر شروع کیا، اور ہم تمام کو یہ پیغام دیا اور ہم سے یہ عزم لیا، او میرے بھائیوں ایک قرآن تو میں نے پڑھ کر ختم کیا تراویح میں، اب تمہاری ذمہ داری ہے، میں نے دوسرا سفر شروع کر کے ایک رکوع تو پڑھ لیا، اب ما بقیہ قرآن پڑھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب تراویح میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا، اب تمہاری طرف میں ذمہ داری سونپتا ہوں، اب کون پڑھے گا قرآن کا؟ تم پڑھیں گے۔ لمبا سفر قرآن کا ختم ہوا اور ختم ہوتے ہی فوراً دوسرا سفر شروع ہوا۔ یہ حقوق ہے قرآن کے، تو تہیہ کرو انشاءاللہ روزانہ ہم قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ روزانہ فجر کے بعد کچھ نہ کچھ درجے میں ہم آدھ پارہ، ایک پارہ، پاؤ پارہ، جو بھی ہو سکے گا ہم کیا کریں گے؟ قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج شب قدر ہے، اس کے اندر خصوصاً قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، تو اس کے متعلق میں نے آپ کے سامنے چند باتیں کہی، اور سیدھا راستے پر اگر کسی کو چلنا ہے تو قرآن مجید کو پڑھنا اور اس کو پکڑنا پڑے گا، اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو یہ شب قدر، یہ 27ویں شب، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، بڑی اہمیت کے حامل رات ہے۔ اس رات کے بارے میں اکثر مورخین، محدثین، علماء نے کہا ہے کہ اس رات کے اندر بہت سارے لوگوں کو تجربہ ہوا ہے، اللہ نے لیلۃ القدر اس میں رکھی ہے۔ اب اندازہ لگاؤ نا یہ رات کتنی بڑی ہے۔
آج ہمارا وقت 8-8 گھنٹے کبھی نکڑوں پر، چوراہوں پر ادھر ادھر کھڑے رہنے میں گزر جاتا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. لیکن کبھی اللہ کے لیے ہم جاگ نہیں سکتے ہیں، کبھی ہم ایک رات جاگ نہیں سکتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ایک رات کی عبادت. اب یاد رکھو، میری بات پر غور کرو، یہ ایک رات کی عبادت انسان کی ساری زندگی سے بہتر ہے. 1000 مہینے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. 1000 مہینے کتنے سال کے ہوتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے کے 1000 مہینے ہوتے ہیں. اب ایک انسان زندہ رہتا ہے، کتنا زندہ رہتا ہے؟ اب ایک 70 سال 60 سال زندہ رہتا ہے. تو ایک رات اس کی پوری زندگی سے بہتر ہے، پوری زندگی سے بہتر ہے. یہ رات کیوں ملی ہے؟ اللہ کے رسول نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا تذکرہ کیا جس کا نام شمعون ہے. محدثین فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے صحابہ کے سامنے کہا بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، 1000 سال 1000 مہینے اس نے دن میں روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے ساتھ کیا کیا؟ جہاد کیا، اور رات میں نمازیں پڑھتا رہا، اللہ کو خوش کرتا رہا. کیا کہا صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول نے؟ شمعون نامی بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ 1000 مہینے وہ دن میں روزہ اس نے روزہ رکھا، کبھی ناگا نہیں کیا، اور اس کے ساتھ جہاد بھی کیا، اور رات میں عبادت بھی کرتا رہا. 1000 مہینے روزے اس نے رکھے. کیسے رکھے ہوں گے؟ آج 29واں روزہ ہوتا ہے اور لوگوں کے ہزاروں فون ہوتے، چاند دکھا کیا، چاند دکھا کیا، چاند دکھا کیا. کیا کہتے ہیں کہ آئندہ 29، ابھی صرف 29 ہو گئے، 29 ہونے کے بعد ہزاروں فون، ارے چاند آئندہ کل روزہ رکھنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ ارے اللہ، وہ 1000 مہینے روزہ رکھ رہا ہے، 1000 مہینے، اور رات میں عبادت، اور 1000 مہینے صرف روزہ نہیں، ساتھ میں جہاد. صحابہ پریشان. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ان کی عمریں اتنی لمبی اور اس کے ساتھ ان کی عبادتیں اتنی زیادہ، عمریں بھی زیادہ، اجر و ثواب بھی زیادہ، تو ہماری عمریں بھی کم اور نیکیاں بھی کم، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو جبرائیل یہ سورۃ القدر لے کر آئے اور کہا اپنی امت سے کہو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ شمعون اور اس سے پہلے ما قبلی کی امتیں، ان کو 900 سال 1000 سال اتنی بڑی بڑی عمریں ہم نے دی، انہوں نے عبادت کر کے چلے گئے. لیکن اے نبی تیرے طفیل میں تیری امت کو ہم صرف ایک رات عطا فرمائیں گے، وہ ایک رات عبادت کرے گی، ہم ان کو 1000 مہینے کا ثواب عطا فرمائیں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. بڑی اہم رات ہے، اللہ کی تجلی رہتی ہے، اللہ نورانیت برساتے ہیں، چھم چھم بارش کی قطروں کی طرح رحمت برستی ہے. جو مانگنا ہو، جو خواہش کرنی ہو. میں نے تو ایک کتاب میں پڑھا، میں آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ آپ کے سامنے اہمیت ہو. ہمارے علامہ رفیق صاحب بول کر گجرات کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، پڑوسی ملک جانا ہوا ان کا، اور وہاں پر ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، علامہ حضرت مولانا عبد المعبود صاحب نام تھا ان کا. یہ چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا. تقریباً ان کی عمر تھی 165 سال. زور سے بولو کتنے؟ زور سے بولو. 165 سال عمر تھی. میں نے آج اس پر غور کیا اور تھوڑا سا نتیجے پر پہنچا حقیقت کیا تھی. کہا 165 سال ان کی عمر تھی. اب یہاں یہ جو اپنے گجرات کے تھے وہ ان کے علاقے میں پہنچے، بہت نام چرچا سنا ان کا کہ حاجی امداد اللہ صاحب کے خلیفہ ہے اور اتنی بڑی عمر ہے، چلو ملاقات کرتے ہیں. تو گھر پر گئے، اور گھر پر جانے کے بعد دیکھا کہ 3 بڈھے بیٹھے ہوئے ہیں، سفید داڑھی ہے، کسی کی 57 سال عمر، کسی کی 80 سال عمر، اور کسی کی جو ہے 90 سال عمر. 3 بڈھے بیٹھے ہوئے ہیں. اب انہوں نے سمجھا انہی میں سے کوئی ایک بڈھے ہو گئے حضرت اللہ والے. علامہ معبود صاحب مصافحہ کرتے، کہا مولانا معبود صاحب آپ ہے؟ کہا مولانا معبود صاحب تو ہمارے ابا ہے. انہوں نے کہا تم ایسے، تمہارے ابا کیسے ہو گئے؟ پھر وہ تینوں کی 3، ایک ادھر کے بیڈ پر، ایک ادھر کے بیڈ پر، ایک ادھر کے بیڈ پر، تینوں 3 بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے ابا تو کھیت میں گئے ہوئے کام کرنے کے لیے، ہمارے ابا کھیت میں گئے. میں آج سوچ رہا تھا اور اس کے بارے میں غور کر رہا تھا کہ اصل واقعہ کیا ہے. تو وہ ایک بزرگ جو ان کے چھوٹے بچے تھے جن کی 60-70 سال عمر تھی، وہ لکڑی ٹیکتے ٹیکتے گئے، کہا ابا تم کو کوئی بلانے کے لیے آیا ہے کھیت میں سے.
کہا کھیت میں کام کر رہے گئے تو وہ تو ٹناٹن دوڑتے ہوئے آئے ہو تو فوراً اور بیٹھ گئے بازو میں. کہا یہ ہمارے ابو جی ہے. وہ تو پریشان کہ ایک 57 سال 90 سال اور ایک 50 سال کا بیٹا بیڈ پر پڑے ہوئے, ہاتھ میں ان کی لکڑی ہے, اور ان کے ابا دیکھو تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ینگ ہے 30 سال کے بالکل. اور وہ کہہ رہے ہمارے ابا ہے. تو کہا حضرت میں ملاقات سب بعد میں کروں گا, پہلے آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی عمر اتنی زیادہ کیسی ہے. کہا بعد میں بات ہوگی سب کچھ, یہ آپ کے بچے ہیں یہ. کہا یہ میرے بچے, یہ بڑا بچہ, یہ میرا بچہ ہے. کہا آپ کی عمر اتنی کیسی کہ آپ کھیت میں کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو انہوں نے ایک بات کہی. نوجوانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, میں بڑے معتبر ذرائع سے اس واقعے کی تحقیق کی ہے. تو انہوں نے کہا علامہ رفیق صاحب سے کہ میں نوجوانی سے یہ کوشش کرتا رہا کہ رمضان کا آخری عشرہ جو طاق راتیں ہیں, یہ طاق راتوں میں تو میں جاگتا رہا, اس کے علاوہ آخری عشرہ پورا میں نے جاگنے کی حالت میں گزارا. پورا عشرہ میں رات میں جاگتا رہا, اور رات میں نے اللہ کے سامنے نوجوانی سے آخری عشرے میں جاگنے کے بعد یہ دعا کی تھی, اے اللہ میری عمر میں عافیت کے ساتھ برکت دے, میری عمر لمبی بھی ہو اور ساتھ میں تندرستی بھی ہو. نوجوانی سے میں آخری عشرے کی تمام راتوں میں جاگتا رہا. ہو سکتا ہے کوئی لیلۃ القدر مجھے مل گئی ہو اور میری زبان سے دعا نکل گئی ہو اور اللہ نے قبول کر لی ہو, اور آج 165 سال کی عمر میں ینگ جوان کی طرح کام کر رہا ہوں. یہ ہے لیلۃ القدر مانگنے کی رات. اللہ کے سامنے اپنی خواہشات رکھ دیجئے, اپنی تمنائیں رکھ دیجئے, اپنی دعائیں رکھ دیجئے, اپنی منتیں رکھ دیجئے. جبرائیل آتے ہیں, فرشتے آتے ہیں اور تمام جتھا لگاتے ہیں. جو عبادت میں رہتا ہے, جو ذکر میں رہتا ہے, جو نماز میں رہتا ہے. اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں فرشتے نے اگر ملاقات کی ہے یا نہیں کی ہے اس کی ایک نشانی ہے. نشانی یہ ہے اگر عبادت میں چاشنی محسوس ہو رہی ہے, عبادت میں لذت آ رہی ہے, اور نماز میں دل لگ رہا ہے, دعا میں دل لگ رہا ہے, کانٹے آ رہے ہیں اور گرم گرم آنسو نکل رہے ہیں. محدثین نے تحقیق کے ساتھ ہی بات لکھی ہے. اس نوجوان کو یہ سمجھنا چاہیے, اس کے لیے بشارت ہے کہ فرشتوں نے اس سے ملاقات کر لی ہے. کیا کہا؟ اگر پڑھنے میں دھیان لگتا ہے اس رات میں اور دعا میں دھیان لگتا ہے, کبھی کبھار کانٹے آ جاتے ہیں انسان کو, گرم گرم آنسو نکل جاتے ہیں, تو سمجھ لو فرشتوں نے ملاقات کر کے نکل گئے ہیں. اب جو مانگنا ہے مانگ لیجئے, اللہ دعا قبول کرے گا. فرشتوں کی فجر تک رہتا ہے یہ وقت. اس لیے اس رات میں خصوصاً علماء کہتے ہیں شیخ الاسلام 4 عمل کرنے چاہیے. ہم نے بار بار کہے, ایک تو یہ ہے قضائے عمری, اپنی زندگی کے اندر جو قضا ہو گئی نماز اس کو ادا کرنا چاہیے. کیسے ادا کرنا چاہیے؟ جو نمازیں بھی ہماری قضا ہو گئی زندگی بھر کی بالغ ہونے سے لے کر اب تک, اس کے لیے یہ ہے اے اللہ فجر کی سب سے پہلے جو نماز قضا ہو گئی ہے وہ میں ادا کرتا ہوں, ظہر کی سب سے پہلے جو قضا ہو گئی ہے وہ ادا کرتا ہوں. اسی طریقے سے ہر نماز کے بارے میں یہی کہنا ہے, اے اللہ جو میری پہلی نماز فجر کی, ظہر کی, عصر کی قضا ہو گئی وہ ادا کر رہا ہوں. اس سے تھک جائے تو کہا قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, پڑھتے رہو. اللہ اکبر. کبھی کبھار قرآن جو پڑھتا ہے فرشتے اس کے ہونٹ تک آتے ہیں, کبھی کبھار بوسہ لیتے ہیں فرشتے, نورانی مخلوق. اس لیے قرآن لے کر بیٹھو. افضل الذکر کلام اللہ, سب سے افضل ذکر اگر کوئی ہے تو اللہ کا کلام ہے. قرآن کو لو, قرآن کو چومو, قرآن کو سر پر رکھو, قرآن پر عطر لگاؤ, اللہ کو بتاؤ تیرے خط سے اور تیرے پیغام سے اللہ ہمیں محبت ہے, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. یاد رکھیے کبھی آنکھ میں, یہ بہت سارے لوگوں کے بد نظری کے مسائل ہوتے ہیں, بے حیائی کے مسائل ہوتے ہیں. اگر صبح سویرے قرآن کا چہرہ دیکھ لیا, اللہ کی قسم اخلاص کے ساتھ فجر کے بعد قرآن کو دیکھ لیا, شام ہونے تک بد نظری سے اللہ اس نوجوان کی حفاظت فرمائے گا. قرآن کا چہرہ فجر میں دیکھ لیا کرو تو دن بھر
کسی برے چہرے کو دیکھنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو پہلا نوافل قضائے عمری والا کام، دوسرا کام قرآن کی تلاوت، تیسرا کام پھر قرآن کی تلاوت سے اس رات میں تھک جائے۔ تھکنے کا مطلب یہ ہے تھوڑی سی اکتاہٹ ہو، 10-5 منٹ فارغ ہو کر آئے۔ پھر تیسرا کام دعا میں وقت لگائیں، خوب رو رو کر اللہ کے سامنے دعا مانگے۔ جو مانگنا ہے، جو اللہ کے سامنے ہمیں رکھنی ہے، جو باتیں رکھنی ہے وہ اللہ کے سامنے رکھیں، خصوصاً اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے فیوچر کے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں۔ میں نے یہاں تک پڑھا، آج شب قدر کی میں تفسیر اس کی ڈپ میں چلا گیا اور میں سوچ رہا تھا کہ میں اس بارے میں دیکھوں کیا ہے شب قدر۔ فرماتے ہیں شب برات جو 15 شعبان ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کے بارے میں موت کا فیصلہ کرتے ہیں، رزق کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو وہ کام شب برات میں 15 شعبان میں ختم نہیں ہوتا ہے، وہ کام 15 شعبان سے لے کر شب قدر تک چلتا رہتا ہے۔ اور شب قدر میں پورا بایو ڈیٹا اور پورا اس کا گوشوارہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ آئندہ سال شب قدر تک کون مرے گا، آئندہ سال شب قدر تک کتنے بچے پیدا ہوں گے، کون زندہ رہے گا، کس کو کتنا رزق ملے گا، سب اس رات میں تقسیم ہوتا ہے۔ میرے نوجوانوں، میرا گوشوارہ بنایا جا رہا ہو اور میں واٹس ایپ پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، میں گناہوں کے اڈے پر، میں نکڑوں پر کھڑے ہو رہا ہوں، اور اللہ میرے بارے میں اگر موت کا فیصلہ کر رہا ہے تو میں کیا کروں گا؟ آج یہ فیصلے کی رات ہے، دعا کروانا ہے۔ اللہ تیرے ہاتھ میں تقدیر ہے، تیرے ہاتھ میں قدرت ہے۔ تقدیر میں میرے برا لکھا ہوا ہے، تقدیر میں میرے ایکسیڈنٹ لکھا ہوا ہے، تقدیر میں حادثہ لکھا ہوا ہے، تقدیر میں مہلک بیماری لکھی ہوئی ہے، تقدیر میں فالج لکھا ہوا ہے۔ اللہ تو تقدیر کا محتاج نہیں ہے، تقدیر کے اوپر تیرا کنٹرول قدرت کا ہے۔ تو اپنی قدرت سے میری تقدیر کو بدل دے اور میرے برائی جو لکھی گئی ہے اس کو اچھائی میں تبدیل کر دے۔ اللہ تقدیر کا مکلف نہیں ہے، اللہ تو قدرت ہے اس کی، وہ جب چاہے جس کو چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ مانگنے کی رات ہے نوجوانوں، خوب مانگنا ہے اس میں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، اے اللہ کے رسول، اگر میں لیلۃ القدر کی رات کو پالوں کون سی دعا کروں میں؟ تو اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے ہماری اماں کو جزائے خیر دے، عفیفہ کائنات صدیقہ بنت صدیق، انہوں نے سوال کیا تو اللہ کے رسول نے ایک دعا پڑھی، آپ سب پڑھیے اس دعا کو۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کروں، کیا مانگوں میں لیلۃ القدر کو پالوں؟ اللہ کے رسول نے کہا یہ دعا کرو، اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دیجئے، میرے گھر والوں کو معاف کر دیجئے، میرے بچوں کو معاف کر دیجئے۔ یہ دعا کرنی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جب دعا سے تھک جائے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہاتھ میں تسبیح رکھ کر یہ دعا، ہاتھ میں تسبیح رکھ کر یہ ذکر کرنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ذکر کرنا ہے۔ پہلے قضائے عمری اور نوافل، اس سے تھک جائے، اس کے بعد قرآن، اس سے تھک جائے، اس کے بعد جو ہے دعا کرنی ہے، اور چوتھے نمبر پر ذکر کرنا ہے۔ یہ 4 کام ہیں۔ اگر 4 کام کرنا ہے تو جاگو، 4 کام کرنے ہیں تو مسجد میں بیٹھو، 4 کام کرنے ہیں تو گھر میں مصلی بٹھا کر بیٹھو۔ لیکن اگر کچھ نہیں کرنا ہے، اللہ کے واسطے یہ دامن پھیلا کر یہ گنہگار آپ سے یہ عاجزانہ درخواست کرتا ہے، یہاں سے اٹھ کر ڈائریکٹ بیڈ روم میں جا کر سو جاؤ، لیکن کبھی نکڑ پر، چوراہے پر، ہوٹلوں پر، ادھر ادھر گناہ کے کاموں میں، معصیت کے کاموں میں، ایسے نیک وقت میں اپنا وقت برباد مت کرو۔ نہیں کچھ کرنا ہے، نہیں ذکر کرنا ہے، نہیں دعا کرنی ہے، نہیں تہجد پڑھنی ہے تو جا کر فوراً سو جائیے۔
سو جائے اور فجر میں اٹھے، انشاءاللہ اللہ شب قدر کا ثواب دے گا۔ لیکن کرنا ہے کام۔ یقیناً آپ نوجوان جب آئے ہیں، بیٹھے ہیں، آپ کی ارادے ہیں، عزائم ہیں، چہرے سے نور ٹپک رہا ہے، امید ہے کہ آپ سب جاگ کر انشاءاللہ، ہم سب جاگ کر عبادت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ جو باتیں کہی ہے عمل کرنے کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے۔ یہ لائٹ بند کر دیں، ابھی ایک مختصر سا ایک انعام کا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد دعا ہوگی، اجتماعی دعا، اور تمام حضرات قریب قریب ہو کر بیٹھے۔ پر آپ جیسا جانتے ہیں کہ عشاء کی نماز تراویح کے بعد جیسے لوگ تھک جاتے ہیں، تو اس کے بعد ہمارے کچھ بچوں نے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے خود اپنے دل کے ساتھ ایک کام کیا، اور بڑا اچھا کام کیا، کہ جو حضرات تراویح کے لیے آتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی طبیعت میں نشاط لانے کے لیے، بشاشت لانے کے لیے انہوں نے شربت کا نظم کیا اپنی طرف سے، اور وہ خود انتظام کرتے تھے کسی کو بول کر، اور سب لوگ ماشاءاللہ وہ کیا کرتے تھے، وہ سیراب ہوتے تھے اور دل سے دعائیں نکلتی تھی۔ تو ہمارے ڈاکٹر صدیق صاحب نے یہ چاہا کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ وہ معصوم بچے آج تو بچے ہیں، لیکن قوم کی خدمت کا جذبہ ان کے سامنے ہے۔ قوم کی خدمت، کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھنے والوں کی، نماز میں کھڑے ہونے والوں کی ایک خدمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جزائے خیر دے۔ آج تو بچے ہیں، کل